السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کو ٹوٹکے نہیں بلکہ نصیحت لے کے آئے ہیں۔ حوث زد لذت وجود چھوڑ دی جائے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ جب کوئی بندہ کسی عورت پر بری نیت سے نظر ڈالتا ہے تو وہ اپنے دل میں اس سے زنخ کر چکا ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ عوام کو تھوڑے وقت میں اور بہتر سے بہتر طریقوں سے بیدار کرو۔ توبہ کے بعد ایک گناہ بدتر ہے بنسبت 70 گناہوں کے جو توبہ سے پہلے ہوں۔ وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ بیوہ کی دوسری شادی بے حیائی نہیں بلکہ بے حیائی کو روکنا ہے۔ اپنے لیے مقام رہائش پسند کرنے سے پہلے ہمسایوں کو دیکھ لو۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو صرف ایک ہی عورت آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے، جو بولتے وقت اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور پرہیزگار بھی ہو۔ عورت کی طرف میلان کا نتیجہ صرف اور صرف شر ہی شر ہے۔ محبت سب سے کرو، اعتبار چند ساتھیوں کا، اور بدی کسی کے ساتھ بھی نہ کرو۔ دولت عورت کے پیچھے آتی ہے۔ دولت مند ہونا چاہتے ہو تو عورت کی قسمت کو اپنے اوپر اوڑھ لو، یعنی اس کی حیا اور اس کی پارسائی اوڑھ لو۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں لگا سکتا۔ انسان نے جس مقام پر انسان کو چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کیا وہ اکثر غلط نکلا۔ جو انسان اپنے ارادے کو پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے، اپنی مرضی کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ وہ دنیا اور آخرت کو لے کے چلتا ہے۔ دنائی یہ ہے کہ انسان ایک ہی گڑھے میں بار بار گرتا رہے۔ عقل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے، پھر منہ سے بات کو نکالتا ہے۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں ہزاروں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا رہتا ہے، اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچا دیتا ہے۔ آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آنسو ہماری قسمت کو نہیں بدل سکتے۔ ان لوگوں سے عبرت سے سیکھو جو دوسروں لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں کچھ باقی نہ رہے گا۔ مال یا اولاد سب فنا ہو جائے گا، البتہ اللہ کی ذات ہی قائم دائم رہے گی اور تا قیامت تک وہی رہے گی۔ حکومت اور عورت کی محبت حد سے زیادہ مشکل ہے۔ محبوب کے تابع ہونے کی وجہ سے محبوب کی ہر چیز بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ کیا سچ بات ہے؟ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوستی کے لیے خوبصورت چہرے ڈھونڈنے کی کوشش سے پرہیز کرو، کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سختی کی بجائے نرمی اختیار کرے۔ جو زبان اپنے قابو میں نہیں رکھتا ندامت اٹھاتا ہے۔ جو سوچ سمجھ منہ سے بات نکالتا ہے وہ ضرور پشیمان ہوتا ہے، اور جو سوچ کے بغیر منہ سے بات نکالتا ہے وہ سلامت و محفوظ رہتا ہے۔ سوچ کے بات نکالنا۔ برے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو، کیونکہ تم دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوئے، اور جو اچھے ہیں ان سے بھی ڈرتے رہو، دنیا میں نہ پھنسو۔ عقل مند وہ ہے کہ دنیا سے دستبردار ہو جائے اس سے پہلے کہ دنیا اس سے دستبردار ہو جائے۔
جو بندہ خاموش رہتا ہے وہ دنا ہے، کیونکہ کثرت کلامی سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ 5 پھل ایسے ہیں جو انسانی جسم کو قوت لاتے ہیں: سنترا، جامن، انگور، لال سیب اور فالسا۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھیں دنیا سے بند کر لو۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو رب تعالیٰ سے حیا کرے اور صرف اسی سے شرمائے۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ موت سے نہ ڈر بلکہ زندگی سے ڈر، کیونکہ زندگی میں ہزاروں آفتیں پوشیدہ ہیں۔ 3 ایسی غذائیں جو عورت کو بدصورت کو خوبصورت بنا دیتی ہیں: بند گوبھی، لیموں اور پالک کا استعمال۔ دولت مند اگر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں گی: کان چھوٹے، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا۔ 3 چیزیں کھا لینے سے آدمی کی دینی صلاحت میں اضافہ ہوتا ہے: دودھ کے ساتھ بادام، سوتے وقت زیرہ اور سبز چائے کے ساتھ سونف۔ تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی۔ خدا اپنے بندوں سے صرف 2 چیزیں چاہتا ہے: توحید پر اقرار اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ جس قدر ممکن ہو لوگوں کے ہجوم سے بچو، اس طرح تمہارا دل سلامت رہے گا اور نفس پاکیزہ رہے گا اور جسم کو بھی آرام ملے گا۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے، جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں اس کی ناجائز خواہشات کی وجہ سے آتی ہیں، تو خواہشات کو کم کر دو۔ سادہ خوراک بہت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ بہت قسم کے کھانے سے بہت قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور کوئی قسم کے گوشت کے ڈھیر سے بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اپنی زبان سے مت نکالو خدارا۔ جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اپنے دوست سے بھی مت کہو۔ ہو سکتا ہے وہ بھی کسی تمہارے دشمن کا دشمن نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تمہارا دشمن نہ ہو جائے۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے، جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ یہ کچھ نصیحتیں تھیں بہت اچھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن ضرور دبائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم۔